علی امین گنڈاپور کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو چھوٹے زلفی کے ساتھ ہوتا تھا۔ چھوٹا زلفی استاد ظفری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ لوگ بند روڈ پر موٹر مکینک تھے۔ استاد ظفری کے پاس 5 چھوٹے تھے، لیکن چھوٹا زلفی ان سب میں متحرک بھی تھا اور اسے کام بھی آتا تھا۔ مرمت کا 90% کام یہ کرتا تھا، لیکن عجیب بات تھی، اسے ہر روز گاہکوں اور استاد دونوں سے مار پڑتی تھی۔ کام میں روز کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی تھی یا یہ وقت پر مکمل نہیں ہوتا تھا، لہٰذا گاہک اس پر چڑھ جاتے تھے۔ وہ فطرتاً ہمدرد انسان تھا۔ وہ گاہکوں کے معمولی کام عموماً فری کر دیتا تھا۔ اس پر استاد ناراض ہو کر اسے طعنہ دیتا تھا، تم اگر سارے کام فری کرتے رہو گے تو دکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور تنخواہیں تمہاری ماں دے گی۔ زلفی کو ماں سے بہت پیار تھا۔ وہ ماں کی گالی سن کر ادب سے کہتا تھا، استاد جی ماں کی بات نہ کریں، آپ بے شک مجھے مار لیں، اور استاد اکثر اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیا کرتا تھا۔ وہ اسے جوتے سے پھینٹا لگا دیتا تھا۔ ورکشاپ کے ساتھ چھوٹا سا چائے خانہ تھا۔ اس کا مالک روزانہ چھوٹے زلفی کو مار کھاتا دیکھتا تھا۔ اسے اس پر ترس آتا تھا اور وہ اسے پیار سے سمجھاتا تھا، بیٹا تم دن رات ایک کر دیتے ہو، پوری ورکشاپ تمہاری محنت سے چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم مار کھاتے ہو، تم استاد ظفری کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوٹا زلفی مسکرا کر جواب دیتا تھا، چچا استاد میرا محسن ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، استاد نے مجھے نوکری بھی دی اور کام بھی سکھایا، میں آج اس کی مہربانی سے میکینک ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں آج اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ چچا کو اس کی وفاداری پر پیار آ جاتا تھا۔ ایک دن چھوٹے زلفی نے گاہک اور استاد دونوں سے جی بھر کر مار کھائی اور پھر چائے خانے کے مالک کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ پوچھا، چچا ورکشاپ پر میرے ساتھ 5 شاگرد ہیں، یہ سارے نالائق، کام چور اور چاپلوس ہیں، یہاں صرف میں کام کرتا ہوں، لیکن استاد برا بھلا بھی صرف مجھے کہتا ہے، اسے دوسرے شاگرد نظر کیوں نہیں آتے؟ دوسرا گاہک بھی صرف میری بے عزتی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ چائے خانے کے مالک نے کہا لگا کر جواب دیا، بات سیدھی ہے، ان سب میں صرف تم کام کرتے ہو، اور ہمارے معاشرے میں جو شخص کام کرے مار بھی اسے ہی پڑے گی۔ تمہارے ساتھی چالاک ہیں، یہ کام نہیں کرتے، چنانچہ یہ استاد کی مار اور گاہکوں کی پھٹکار دونوں سے بچے رہتے ہیں۔ تم بھی اگر بچنا چاہتے ہو تو کام بند کر دو، تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹے زلفی نے یہ سن کر کہا لگایا، چائے خانے کے مالک کا کہنا تھا، میں اپنے استاد کے پاس کپ دھویا کرتا تھا، مجھ سے جب بھی کوئی کپ ٹوٹ جاتا تھا تو استاد مجھے مارتا تھا، اور وہ ہمیشہ مارتے وقت یہ بھول جاتا تھا، مجھ سے اگر ایک کپ ٹوٹ گیا ہے تو میں نے 150 کپ دھوئے بھی ہیں۔ استاد کو کبھی وہ 150 صاف ستھرے کپ دکھائی نہیں دیے، اسے ہمیشہ ٹوٹا ہوا کپ نظر آتا تھا اور مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑتی تھی، جبکہ باقی لڑکے کیونکہ کام نہیں کرتے تھے لہٰذا انہیں مار بھی نہیں پڑتی تھی۔ میں نے اس سے یہ سیکھا، ہم اگر کام کریں گے تو پھر ہماری بے عزتی بھی ہوگی اور ہمیں مار بھی پڑے گی۔ بیچارہ گنڈاپور بھی چھوٹا زلفی ہے، یہ پی ٹی آئی کا واحد لیڈر ہے جو عملی طور پر بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے خان کے لیے 5 بڑے مظاہرے کیے۔ اسے جب بھی کہا گیا یہ جیسے تیسے گرتا پڑتا 20-30 ہزار لوگوں کو اسلام آباد اور لاہور لے کر پہنچا۔ اس کے لیے اس نے مالی نقصان بھی اٹھایا، ایم پی ایس کی جھڑکیاں بھی سنی، بیوروکریسی کا انکار بھی برداشت کیا، اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بھی سہی، اور آخر میں پولیس کے ڈنڈے اور ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس بھی برداشت کی، اور اس کے بعد اسے غائب بھی ہونا پڑا۔ اسے گرفتار ورکرز کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کرنا پڑیں۔ اس نے ورکرز کے لیے وکیلوں کا بندوبست بھی کیا، لواحقین کے گھر راشن اور پیسے بھی بھجوائے اور جیلوں میں ان کی مدد بھی کی، اور ان سب کے بعد اس نے جم کر پوری پارٹی اور عمران خان سے بے عزتی بھی کرائی، جبکہ باقی لیڈرز نے آج تک ٹک ٹاک اور ٹویٹس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یہ گھر میں بیٹھ کر 4-5 منٹ کی تیزابی تقریر کرتے ہیں، عوام کو انقلاب کے لیے باہر نکلنے اور تبدیلی لانے کی دعوت دیتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر 1.25 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، بسوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وی کا نشان بناتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور آخر میں گنڈاپور پر چڑھ جاتے ہیں۔ آپ خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کمال دیکھیے، اس نے آج تک ان لوگوں سے یہ بھی نہیں پوچھا تم آخر غائب کہاں ہو جاتے ہو، تم ہر احتجاج سے پہلے گرفتار کیسے ہو جاتے ہو، اور چند دن بعد تمہیں رہا کیوں کر دیا جاتا ہے،
اور پارٹی تم سے جب بھی فنڈ مانگتی ہے تو تمہاری جیب کیسے کٹ جاتی ہے؟ تم آرام سے گھر میں کیوں بیٹھے ہو اور تمہارا کاروبار بھی کیوں چل رہا ہے؟ گنڈا پور کی تمام تر مخالفت کے باوجود میں یہ ماننے پر مجبور ہوں، اس شخص نے 5 مرتبہ ورکرز کو بھی نکالا، یہ انہیں اسلام آباد اور لاہور بھی لے کر گیا، اس نے پولیس اور رینجرز کا مقابلہ بھی کیا اور یہ آخر میں اپنے کارکنوں کو صحیح سلامت واپس بھی لے کر گیا۔ دوسرا، اس نے احتجاج کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھا، یہ واقعی حکومت کے ساتھ بھی چلتا رہا۔ اس نے پارٹی کو پشاور میں پناہ بھی دی، پارٹی کے تیسرے درجے کے لوگوں کی گالیاں اور طعنے بھی سنے، پارٹی کے اندر موجود مخالف گروپوں کو بھی فکس کیے رکھا، اپنی وزارت اعلیٰ بھی بچائی، گورنر راج سے بھی بچا رہا اور خان کو بھی جیسے تیسے راضی رکھا۔ پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے بشرا بی بی کو بھی گنڈا پور نے رہا کرایا تھا اور یہ اسے پشاور بھی لے کر گیا۔ آج اگر بشرا بی بی اقتدار کو انجوائے کر رہی ہیں یا پارٹی کے 500 لیڈرز کو اکٹھا کر کے ہدایات دے رہی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ علی امین گنڈا پور کو جاتا ہے۔ پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے گنڈا پور ہر بار احتجاج بھی کر لیتا تھا اور ورکروں کو مار پڑنے سے بھی بچا لیتا تھا، لیکن بشرا بی بی نے ایک بار احتجاج کیا اور اس کے بعد پارٹی کو دوسرے احتجاج کے قابل نہیں چھوڑا۔ بشرا بی بی اور مراد سعید کی حماقت کی وجہ سے ریاست کا خوف ختم ہو گیا۔ ریاست یہ جان گئی پارٹی کو بھگانے کے لیے صرف 10 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گنڈا پور ہوتے ہیں نہ بشرا بی بی اور نہ ہی وہ غیرت مند جو سر پر کفن باندھ کر آئے تھے اور جنہوں نے خان کی رہائی تک اسلام آباد میں بیٹھنا تھا۔ بشرا بی بی کی سیاسی حماقت نے کارکنوں کا حوصلہ بھی توڑ دیا۔ لوگ سمجھ گئے ہم اگر اگلی بار اسلام آباد آئے تو ہمیں پہلے سے زیادہ پھینٹا بھی پڑے گا اور ہم جیلیں اور مقدمے بھی بھگتیں گے اور پارٹی پیچھے مڑ کر ہمارا حال احوال بھی نہیں پوچھے گی۔ چنانچہ اگلی کال پر کوئی شخص اسلام آباد آنے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن اس سب کے باوجود گنڈا پور چھوٹا زلفی ہے اور پوری پارٹی سے لتاڑ رہی ہے۔ آپ پی ٹی آئی کا 5 احتجاجوں کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں، پنجاب سے کون نکلا تھا یا کس نے پنجابی کارکنوں کو نکالا تھا؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ کراچی یا سندھ سے اسلام آباد کون آیا تھا؟ ڈاکٹر عارف علوی کا سروں کا سمندر کہاں رہ گیا تھا؟ اور حماد اظہر، سلیمان اکرم راجہ، وقاص اکرم اور لطیف کھوسہ کے جان نثار کہاں تھے؟ بلوچستان کا سونامی کس جگہ رک گیا تھا؟ آزاد کشمیر کے مجاہدین کوہالہ تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اور گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید سنگجانی میں تقریر کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے؟ گوہر خان کے قافلے ہر بار کہاں رہ جاتے ہیں؟ اور کے پی کے بڑے سیاسی خاندان خان کے ٹائیگرز کو اسلام آباد کیوں نہیں لا پاتے؟ آج تک کسی نے ان سے پوچھا؟ جی نہیں، یہ لوگ کیونکہ برتن دھوتے ہی نہیں ہیں، یہ گیلی مٹی پر قدم ہی نہیں رکھتے، چنانچہ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، جبکہ گنڈا پور نے پارٹی اور خان کی رہائی کی سلیب اٹھا رکھی ہے، اس لیے اسے مار بھی پڑتی ہے، پھٹکار بھی، اور یہ ریاست اور خان دونوں کا دیندار بھی بن جاتا ہے۔ پارٹی میں ایک طرف مراد سعید، حماد اظہر اور وقاص اکرم جیسے بہادر جرت مند اور بے باک لوگ ہیں، ایسے بے باک اور جرت مند لوگ جو تہہ خانوں سے سر باہر نکالنے کی غلطی بھی نہیں کر رہے، جو چھپ کر خفیہ جگہ سے عوام کو انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، جو انہیں بتاتے ہیں تم اگر اب نہیں نکلتے تو پھر کبھی نہیں نکل سکو گے، اور دوسری طرف گنڈا پور جیسے مسکین، کمزور اور بزدل لوگ ہیں جو ہر بار میدان میں آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پارٹی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں اور آخر میں ان کی نیت پر شک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے واقعی گنڈا پور مظلوم محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی تمام تر مخالفت کے باوجود یہ بھی سمجھتا ہوں اگر گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو پی ٹی آئی اب تک کے پی سے بھی فارغ ہو چکی ہوتی، یہاں فارورڈ بلاک بن چکا ہوتا یا پھر گورنر راج لگ چکا ہوتا اور پارٹی پنجاب کی طرح کے پی میں بھی سر چھپاتی پھر رہی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ پارٹی دلچسپ لوگوں کی پارٹی ہے، چنانچہ یہ ہمیشہ ایک کپ ٹوٹنے پر برتن دھونے والے کی مرمت کر دیتی ہے، اور اس وقت علی امین گنڈا پور کی مرمت ہو رہی ہے۔ بیچارہ گنڈا پور۔